وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین، یاسوع الدین امام المتقین، اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ روح اللہ جنب اللہ اذن اللہ لسان اللہ ولی اللہ، مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و قریبنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ عزیزان گرامی قدر و
عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین لکھنؤ کی محبتیں، محترم برادر عزیز وہب نصیر آبادی کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ اور لکھنؤ تو یوں ہی میرا مزاج جانتا ہی ہے، جوانوں تم تو جانتے ہی ہو کہ میری تقریر ہمیشہ مردوں کے درمیان ہوتی ہے، مردوں کے درمیان نہیں ہوتی، لہذا مجھے یہ احساس دلاتے رہیے گا کہ میں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کے سورہ شورى کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں اسے ہی موضوع سخن قرار دیا۔ اس آیت کے ذیل میں آپ نے اکثر ذاکرین سے، مبلغین سے، متکلمین سے آپ لوگوں نے خطابت سماعت کی ہے اور بے شمار ہزاروں تقاریر آپ نے آیا مودت کے ذیل میں سماعت کی ہوگی، مگر جو سب سے سن لیا، اگر اس نوکر سے بھی وہی سنے تو پھر علی کی نوکری کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا معروضات اگر نئے ہوں تو بولیے گا ضرور، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کربلائیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہ لکھنؤ تو میرا مزاج جانتا ہی ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا، اور ماشاءاللہ یہاں تو سارے کربلائی بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن کریم میں سورہ شورى میں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس آیت کے ذیل میں آپ لوگوں نے بہت خطابات سنے، دیکھیے ساری چیزیں وہی ہیں، قرآن وہی ہے، تاریخ وہی ہے، صورتیں وہی ہیں، آیتیں وہی ہیں، واقعات وہی ہیں، میدان وہی ہے، مسجدیں وہی ہیں، مارکہ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، مگر جس طرح قرآن کو جتنی بار پڑھیے گا اتنے نئے مفاہیم آپ کے ذہنوں تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بھی فضائل اہل بیت کا معجزہ ہے کہ سب کچھ وہی ہوتا، تاریخ وہی ہوتی، مگر ہمیشہ مجمع کے ذہن میں نئے نئے گوشے سما جاتے ہیں۔ یہ فضائل اہل بیت کا معجزہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا، قل، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے۔ کن لوگوں سے؟ مسلمانوں سے کہہ دیجئے۔ توجہ، اس آیت میں اللہ مسلمانوں سے کہلوا رہا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ قل، کن سے کہیے؟ مسلمانوں سے، یا پھر جملہ بدل کر میں کہہ دوں، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ ان مولویوں سے کہہ دیجئے، آئے آئے آئے، آپ ان مفتیوں سے کہہ دیجئے، آپ ان راویوں سے کہہ دیجئے، آپ ان محدثین سے کہہ دیجئے، آپ ان مبلغین سے کہہ دیجئے، آپ ان متکلمین سے کہہ دیجئے، آپ ان مولویوں سے کہہ دیجئے۔ میں نے کہا پروردگار تو خود ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ بندہ تو آج کوشش کر رہا ہے کہ تجھ تک ڈائریکٹ پہنچے، تو پروردگار تو ڈائریکٹ کہہ دے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے اپنے حبیب سے کہا قل، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں مولوی کو اس کی اوقات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ اللہ تم سے ڈائریکٹ کلام کرے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، تم اس قابل بھی ابھی نہیں بنے ہو کہ خدا تم سے ڈائریکٹ سخن کرے، کلام کرے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا قل، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کیا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ بھئی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اب اپنے جوانوں سے میں ذرا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دکھاتا ہوں۔ کیا وجہ تھی، کون سی ایمرجنسی آ گئی کہ اللہ کو سورہ شورى میں یہ آیت نازل کرنی پڑی؟ تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، اللہ کے رسول کے پاس
ایک امیر مسلمانوں کا گروہ آیا، رئیس دولت مند مسلمانوں کا گروہ آیا، یا جملہ بدل کر کہہ دوں کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ دور اول کے مسلمان تھے، تو جب دور اول کے مسلمان تھے تو وہ وہابی نہیں صحابی تھے۔ اللہ جانے آپ کہاں ہیں بھائی، یہی تو ہے نا صحابیت کی ڈیفینیشن جو ملا نے پیش کی ہے، یہی نا کہ جو حالت ایمان میں رسول کو دیکھے، مگر یہ ڈیفینیشن بھی آدھی ہے۔ صحابیت کی مکمل تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں رسول کو دیکھے اور اسی حالت ایمان میں اس کو موت آئے۔ توجہ۔ اچھا، میرے جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں نا، میں ان سے گزارش کروں گا میری طرف دیکھیے۔ جو بھی نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ میری طرف دیکھ لو تھوڑی دیر۔ تم جسے بھی دیکھ رہے ہو موبائل میں، اس سے زیادہ خوبصورت میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کسی کو طنز یا طعنہ نہیں ہے، مگر اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ عزا خانوں کی تہذیب اپنے گھر میں لے جائیے، اپنے گھروں کی تہذیب لے کر عزا خانے میں مت آئیے۔ توجہ۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا، قل آپ کہہ دیجئے۔ بھائی کیوں نازل ہوئی یہ آیت؟ کا ایک گروہ آیا صحابہ کا، دولت مند مسلمانوں کا، چونکہ دور اول کے مسلمان ہیں تو صحابی ہیں۔ اب آئے اللہ کے رسول کے پاس، اونٹوں پر سونے چاندی ہیرے جواہرات موتی قیمتی کپڑے ریشمی ملبوسات لاد کر لائے، زیورات گہنے جواہرات اللہ کے رسول کے پاس۔ تو میرے آقا نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے لے کر آئے ہو؟ تو وہ آنے والے دولت مند مسلمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے، ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، پھر آپ نے ہمیں انسان سے مسلمان بنایا، اور پھر آپ نے ہمیں مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، اور انہی صاحبان ایمان میں ایک کو سلمان بنایا۔ توجہ کیجیے گا۔ تو یا رسول اللہ، ہمیں حیوان سے انسان بنانے میں، انسان سے مسلمان بنانے میں، مسلمان سے صاحب ایمان بنانے میں، اور صاحبان ایمان میں ایک کو سلمان بنانے میں، یا رسول اللہ آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی، اور اس محنت میں آپ کو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ یا رسول اللہ، بچپن میں آپ نے یتیمی سہا، تھوڑی عمر بڑھی تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا گیا، آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ پر پتھر مارے گئے، آپ پر سنباری کی گئی، آپ کو اذیتیں دی گئیں، آپ کے قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو ستایا گیا۔ تو یا رسول اللہ، آپ نے ہم تک جو دین پہنچانے میں، عبادتیں پہنچانے میں، نمازیں پہنچانے میں، روزہ پہنچانے میں، حج پہنچانے میں آپ نے جو محنت کی ہے، تو یا رسول اللہ ہم آپ کو ان محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہم آپ کو ان کاہے کی اجرت؟ دین پہنچائی اس کی اجرت، عبادت پہنچائی اس کی اجرت، عقیدہ توحید دیا اس کی اجرت، رسالت دی اس کی اجرت، شریعت دی اس کی اجرت، عبادت دی اس کی اجرت، آپ نے ہمیں نماز دی اس کی اجرت، آپ نے ہمیں روزہ دیا اس کی اجرت، آپ نے ہمیں حج دیا اس کی اجرت، آپ نے ہمیں زکوٰۃ دی اس کی اجرت، آپ نے ہمیں کعبہ دیا اس کی اجرت، آپ نے ہمیں تقویٰ دیا اس کی اجرت، آپ نے ہمیں علم دیا اس کی اجرت، آپ نے ہمیں ہدایت دی اس کی اجرت، آپ نے ہمیں معرفت دی اس کی اجرت، آپ نے ہمیں طریقت دی اس کی اجرت، آپ نے ہمیں ضابطہ دیا اس کی اجرت، آپ نے ہمیں نور دیا اس کی اجرت، آپ نے ہمیں حقیقت دی اس کی اجرت۔ تو یا رسول اللہ، یہ ساری چیزیں جو آپ نے ہمیں دی ہیں، تو ہم آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولوی بھی آیت کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، حالانکہ اگر آپ آیت پڑھیں تو آیت میں کہیں بھی رسالت کا لفظ ہی نہیں ہے۔ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے الا المودۃ، توجہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے،
اور اگر اجرت دینا چاہتے ہو تو صرف رسالت کی اجرت نہیں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے سب کی اجرت۔ اللہ جانے کہاں ہے مجمع، جو کچھ میرے رسول نے تم کو پہنچایا ہے ہر شے کی اجرت۔ بھائی اجرت کیا ہے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں رہنے کے لیے ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، یہ ہے اجرت۔ توجہ، جو کپڑا خریدا، لباس خریدا بازار سے اس کی اجرت، کھانا خریدا اس کی اجرت، اناج خریدا اس کی اجرت، یہاں تک کہ اگر صاف پانی منرل واٹر بھی لیجئے اس کی اجرت، یہ پنکھا چل رہا ہے اس کی اجرت، بجلی کا استعمال کرو گے اس کی اجرت۔ کائنات میں کوئی شے بھی فری میں نہیں ملتی، ہر شے کی ایک اجرت ہوتی ہے۔ بھائی یہ کیا کم ہے کہ مولوی بغیر اجرت کے نہیں آتا؟ توجہ کیجئے گا، کوئی شاعر فری میں نہیں آتا، کوئی ناظم فری میں نہیں آتا۔ بھائی یہ مائک جو لگا ہے اس کی اجرت دینی ہوگی، یہ جو روشنی بجلی جل رہی ہے اس کی اجرت دینی پڑے گی۔ تو ہر شے کی ایک اجرت ہے۔ تو جس طرح ہر شے کی ایک اجرت ہے اسی طرح دین کی بھی اجرت ہے، اسلام کی بھی اجرت ہے۔ نبی نے ہم تک جو کچھ پہنچایا اس کی اجرت ہے، اور تقاضا صحابہ کر رہے ہیں، یعنی کہ دور اول کے مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ ہمیں جو اسلام ملا ہے یہ مفت میں نہیں ملا، یہ فری میں نہیں ملا، ہمیں اس کی اجرت دینی پڑے گی۔ تو پتا چلا اسلام کی بھی اجرت ہے، نماز کی بھی اجرت ہے، حج کی بھی اجرت ہے، روزے کی بھی اجرت ہے، کعبے کی بھی اجرت ہے، کتاب کی بھی اجرت ہے۔ قرآن پڑھو گے اس کی اجرت دینی پڑے گی، سجدہ کرو گے اس کی اجرت دینی پڑے گی، کعبے کا طواف کرو گے اس کی اجرت دینی پڑے گی، نمازیں پڑھو گے اس کی اجرت دینی پڑے گی، روزہ رکھو گے اس کی اجرت دینی پڑے گی۔ تو میرے نبی نے کہا کہ تم لوگ اجرت میں کیا لائے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اجرت کے طور پر یہ سونے، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ موتی، یہ قیمتی کپڑے، یہ ریشمی لباس ہم اجرت کے طور پر لائے ہیں۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کے بعد درود و سلام فرمایا کہ اے میرے آقا، اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں تو سونا نہ دیں، چاندی نہ دیں، ہیرے نہ دیں، موتی نہ دیں، اگر ان کو دینا ہے الا المودۃ فی القربى، ہمیں فاطمہ کی محبت دے دیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری آواز کی اس وقت کیا حال ہے، کیا حالت ہے، مگر مجھے یقین ہے یہ وہ مجمع ہے جو کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے، لہذا کلام وزنی ہو تو بولیے گا ضرور۔ توجہ عزیزان گرامی، اب اللہ کہہ رہا ہے ہمیں ان سے کہیے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اور یہ ہمیں دے کیا سکتے ہیں؟ سب کچھ تو ان کے پاس ہمارا دیا ہوا ہے، جو دولت لا کر لائے ہیں نا یہ بھی تمہاری خدیجہ کا صدقہ ہے، تو ہماری چیز ہمیں کیا دیں گے؟ ان سے کہیے کہ کچھ دینا ہے تو الا المودۃ فی القربى، ہمیں ہمارے خاص رشتہ داروں کی محبت دے دیں۔ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ مولانا آج تک جس مولوی نے بھی ترجمہ کیا اس نے ترجمہ کیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے قرابت داروں کی یعنی رشتہ داروں کی محبت چاہیے۔ نہیں، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ان سے کہو ہمیں ہمارے خاص قرابت داروں کی محبت چاہیے، خاص رشتہ داروں کی محبت چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آیت میں قربہ نہیں ہے، آیت میں القربہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، فی قربہ نہیں ہے، فی القربہ۔ عربی میں جہاں الف لام آ جائے تو صیغہ یہ کہتا ہے کہ اب عام لوگ نہیں خاص لوگ مراد ہوں گے۔ بھائی اگر میں بیٹھے بیٹھے شبیر وارسی کہے کتابن تو کتابن سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، جغرافی، ہسٹری، سائنس، منطق، مگر میں کہہ دوں الکتاب
تو اب عام کتاب نہیں کوئی خاص کتاب مراد ہوگی. تو اللہ الف لام لگا کر بتا رہا ہے عام رشتہ دار نہیں خاص رشتہ دار. اچھا فرق کیا ہے جوانوں؟ عام رشتہ داری اور خاص رشتہ داری میں فرق کیا ہے؟ رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے عام رشتہ داری, دوسری ہے خاص رشتہ داری. فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں, جنرل ریلیشن شپ, اور خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے, اسپیشل ریلیشن شپ. فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری جیسے دوستی کا رشتہ, ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا, ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری مرضی, جس سے چاہے دوستی کر لیں, جاہل سے کریں, عالم سے کریں, مجرم سے کریں, پولیس سے کریں, ملزم سے کریں, وکیل سے کریں, جاہل سے کریں, عالم سے کریں, متقی سے کریں, ریاکار سے کریں, پرہیزگار سے کریں, بدکار سے کریں, کالے سے کریں, گورے سے کریں, سید سے کریں, پٹھان سے کریں, جولا سے کریں, قصائی سے کریں, ہماری مرضی. جسے چاہے دوست بنا لیں, ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا. یہ ہے عام رشتہ داری. توجہ, دوسرا رشتہ عام رشتہ داری کیا ہے؟ حالانکہ ہے تو بہت نازک رشتہ مگر ڈیسائیڈ ہم کرتے ہیں. دوسرا رشتہ یعنی بیوی کا رشتہ, یہ بھی ہم طے کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کون ہوگی. ایک جگہ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا مولانا میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. میں نے کہا اگر جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمین پر کیوں ہوتی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. جوڑے نہیں, ایک جوڑا بنا ہے آسمان میں بس, علی اور سیدہ کا. باقی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی. دلیل کیا ہے بھائی؟ نکاح میں قاضی آ کے دلہن سے ہی تو پوچھتا ہے قبول ہے کہ نہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسا نکاح دیکھا کہ دلہن کی اماں سے بھی پوچھا ہو آپ کو بھی قبول ہے کہ نہیں, داماد قبول ہے کہ نہیں ہے, یا دولہے کے ابا سے پوچھا ہو آپ کو بہو قبول ہے کہ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دولہا دلہنی ڈیسائیڈ کرتے ہیں شادی کس سے ہونی ہے. تو ہم یہ طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی, جس سے مرضی شادی کر لے. غریب سے کریں, امیر سے کریں, مالدار سے کریں, فقیر سے کریں, سخی سے کریں, کنجوس سے کریں, کالی سے کریں, گوری سے, ہماری مرضی, جسے چاہے بیوی بنائیں. تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ, فادر ان لو, یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا. سنیے بڑا خوبصورت نتیجہ آئے گا. ہماری مرضی, جسے سسر بنا لیں, مالدار کو بنائے, بھکاری کو بنائے, غنی کو بنائے, کنجوس کو بنائے, تنگس کو بنائے, مفلس کو بنائے, ہماری مرضی, جسے سسر بنا لیں. چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ, مدر ان لو, یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری ساسو ماں کون ہوگی, موٹی ہوگی, چھوٹی ہوگی, ہماری مرضی, جسے چاہے ساس بنا لیں. تو بھائی یہ وہ رشتے ہیں جو ہم طے کرتے ہیں. یہ ہے عام رشتہ داری. اور خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ طے کرتا ہے, جیسے اولاد کا رشتہ. بڑا سے بڑا مولوی ہو, اگر وائف پریگننٹ ہے تو پہلے سے پریڈکشن پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی. اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا, اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا. دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ, ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا, جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے, لمبا ہو یا ناٹا, قبول کرنا پڑے گا. تیسرا چوتھا رشتہ پوتوں کا رشتہ, نواسوں کا رشتہ, ہم نہیں طے کرتے ہمارے نواسے کون ہوں گے, جنہیں اللہ بنا کر بھیج دے انہیں قبول کرنا پڑے گا. اب سمجھ میں آئی کہ نبی کس کی محبت مانگ رہے ہیں. بالقربا سے مراد سسرالی رشتہ دار نہیں ہے, خونی رشتہ دار. صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد والے محمد. بالقربہ فی القربہ الف لام آ گیا. جیسے آیت تطہیر میں, آپ آیت تطہیر اگر پڑھیں تو آیت تطہیر میں بھی اہل بیت کا لفظ نہیں ہے, اہل البیت کا لفظ ہے. وہاں بھی الف لام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا مولوی کتنا منحوس ہے.
اگر اللہ الف لام نہیں لگاتا تو مولوی سب کو اہل بیت میں شامل کر دیتا، ساس کو، سسور کو، چچا کو، خالہ کو، ماموں کو تو سب سے پہلے کرتا ہے۔ اللہ نے بھی الف لام لگا دیا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے میرے بہت سے سنی بھائی بھی یہاں سن رہے ہوں، آپ کے لیے بھی ایک جملہ عرض کروں۔ دیکھو فرق کیا ہے اہل بیت اور اہل البیت میں، فرق کیا ہے؟ سارا مجمع ہے ماشاءاللہ، حدیث قصہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، کیا ہوا؟ کوئی تفصیل نہیں، 5 لوگ چادر میں جمع ہو گئے ہیں۔ آج میں اپنے سنی حسینی بھائیوں کو بھی بتاتا ہوں، دیکھو پنجتن کون ہیں؟ اکثر مولوی پریشان کرتا ہے تمہیں بھی، پنجتن کون ہے؟ آج مجھ سے سنو پنجتن کون ہے۔ چادر میں نبی اکیلے آئے 1 تن، نبی کے ساتھ حسن شامل ہوئے 2 تن، حسن کے ساتھ حسین شامل ہوئے 3 تن، حسین کے ساتھ علی شامل ہوئے 4 تن، علی کے ساتھ زہرا آ گئی 5 تن۔ 5 لوگ چادر میں جمع ہو گئے۔ اب جب 5 چادر میں جمع ہو گئے تو اہل سنت کے تفسیر کا اس سے بڑا کوئی مولوی پیدا نہیں ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی جن کی کتاب ہے تفسیر در منصور، اہل سنت کے نزدیک میرے خیال سے تفسیر طبری کے علاوہ اس سے بڑی کوئی تفسیر کی کتاب نہیں لکھی گئی، تفسیر در منصور۔ کون؟ امام جلال الدین سیوطی، اہل سنت کا سب سے بڑا مفسر، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب یہ 5 چادر میں جمع ہو گئے تو مسلمانوں کی ماں ام المومنین، نبی کی زوجہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ آنے کے بعد رسول کو سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ پنجتن کے ساتھ چادر میں شامل ہو کر چھٹی ہو جاؤں؟ آئے آئے آئے، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ 5 کے ساتھ چھٹی ہو جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ام سلمہ آپ خیر پر ہیں، مگر پنجتن کے ساتھ چادر میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اللہ جانے مولویوں کو کیا ہو گیا، ارے جب نبی کی سگی بیوی پنجتن کے ساتھ چھٹی نہیں ہو سکی تو یہاں وہاں کا چھٹا ہوا پنجتن کی برابری۔ پنجتن کی برابری کرے گا؟ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے ہاتھوں کا اشارہ کیا اور کہا ہے ام سلمہ تم خیر پر ہو، مگر پنجتن کے ساتھ چادر میں نہیں آ سکتی۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ بس یہی میرے اہل بیت ہیں۔ فرماتی ہیں جیسے ہی نبی نے یہ کہا تو جبریل سورہ احزاب کی 33ویں سورے کی 33ویں آیت لے کر آ گئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب میرا سوال ہے مولویوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر نبی چادر میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کو نہ لیتے اور پھر آیت تطہیر اتر جاتی تو آیت ہر اس کے لیے ہوتی جو چھت کے نیچے تھا۔ آئے آئے آئے، نبی نے پنجتن کو چادر میں لے کر بتایا آیت چھت والوں کی شان میں نہیں، چادر والوں کی شان میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد خان۔ اچھا
کچھ نوجوان بڑے حسرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کتنا پیاسا ہے شبیر ورسی، بعد میں پانی پیتا ہے۔ میری جان پانی نہیں پیتا ہوں، کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو شیعہ تھوک پھینک کر پانی نہیں دیتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ آیت چادر والوں کی شان میں اتری ہے، یہاں اہل البیت ہے وہاں فی القربہ ہے۔ یہی دلیل ہے کہ اللہ نے عام لوگوں کی محبت نہیں مانگی، خاص لوگوں کی محبت مانگی۔ تو پتہ چلا نماز پڑھتے ہو اس کی اجرت، روزہ رکھتے ہو اس کی اجرت، حج کرتے ہو اس کی اجرت، زکوٰۃ دیتے ہو اس کی اجرت۔ کیا ہے اجرت؟ اہل بیت کی محبت۔ تو یعنی مجھے جملہ بدل کر کہنے دو، نماز کی اجرت ہے علی کی محبت، روزے کی اجرت ہے علی کی محبت، حج کی اجرت ہے علی کی محبت، زکوٰۃ کی اجرت ہے علی کی محبت، کعبے کی اجرت ہے علی کی محبت، قرآن کی اجرت ہے علی کی محبت، شریعت کی اجرت ہے علی کی محبت، قانون کی اجرت ہے علی کی محبت، احکام کی اجرت ہے علی کی محبت، علم کی اجرت ہے علی کی محبت، تقویٰ کی اجرت ہے علی کی محبت، سورتوں کی اجرت ہے علی کی محبت، عبادتوں کی اجرت ہے علی کی محبت۔ اور اگر بغیر اجرت دیے محشر میں پہنچو گے تو انجام کیا ہوگا؟ آج بتاتا ہوں انجام کیا ہوگا۔ بھئی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، پڑھنا بھی چاہیے، وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن نہ پڑھے۔ توجہ، نبی اہل بیت کے ساتھ قرآن کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اہل بیت کے ساتھ قرآن چھوڑ کر گئے ہیں۔ اچھا قرآن کیا ہے بھائی؟ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے۔ قرآن کا پڑھنا کیا ہے جوانوں؟ ثواب۔ اب ایک شخص بڑھا اور بڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ جو جاہل ہو، نہیں پہنچا میرا مجمع، میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہم جاہل رہیں، اللہ جانے مجمع کہاں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ جس رسول نے ہم تک قرآن پہنچایا، تلاوت کر کے سنایا، سب کچھ ہمیں دیا، مسلمان اسی رسول کو ان پڑھ کہتا ہے، جاہل کہتا ہے۔ دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو یہ جانتا تھا کہ میرے باپ دادا جاہل ہیں اور اپنے باپ داداؤں کی جہالت کو چھپانے کے لیے نبی پہ الزام لگا دیا، یا تو منحوس جانتا تھا کہ میری نسلیں بھی جاہل رہیں گی، تو نبی کو جاہل کہہ دو تو پتہ چل جائے گا کہ جاہل رہنا سنت ہے۔ نہیں پہنچا مجمع، اللہ اکبر۔ دیکھیں کانسپریسی سمجھیے، جو رسول کہہ رہا ہے میں علم کا شہر ہوں، اور منافق کہہ رہا کہ نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جو جاہل ہو، قرآن پڑھ نہیں سکتا ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو تلاوت سن لے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ پھر ایک شخص بڑھا یا رسول اللہ جو بہرا ہو، جو بہرا ہو قرآن سن نہ سکے، تو حضور نے کہا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو کھول کر دیکھ لے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو بھائی قرآن کریم کون سی کتاب ہے؟ کہا جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، اور جس کا سننا بھی ثواب۔ تو بھائی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بھی ثواب کمانے کا شوق پیدا ہو گیا نا۔ میں بھی لکھنؤ کے ایک اسٹیشنری میں گیا، کتب کے دکان میں گیا کتاب قرآن کو ہدیہ کرنے۔ اب جب میں گیا تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بھیڑ لگی ہے، تو چپکے سے میں بھیڑ کے بیچ میں داخل ہوا، قرآن کریم کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور گھر لے کر آ گیا۔ مولوی بھی تو ایسا گناہ گار ہے نا جس کے پاس ہر گناہ کا کفارہ پڑا موجود ہے، لے کر آ گیا گھر۔ اب لانے کے بعد میں قرآن خوب پڑھنے لگا اور گھر والوں کو پڑھوا کر سننے بھی لگا اور قرآن کے اوراق کو کھول کر دیکھنے بھی لگا۔ اب صاحبان لکھنؤ مجھے ایک جواب دے دیجیے آپ کہ کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہ نہیں مولانا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا بھائی؟
قرآن تو وہ کتاب جس کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، تو یہ ثواب مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی اجرت ادا نہیں کی ہے، آپ قرآن چرا کر لائے ہیں، تو آپ چاہے جتنا پڑھو سنو دیکھو، قیامت کے دن آپ کا شمار قاریوں میں نہیں چوروں میں ہوگا۔ جا کر مولوی کو سمجھاؤ نمازوں کی اجرت ہے علی کی ولایت، اگر بغیر علی کی محبت کے پہنچا تو شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں ہوگا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد و آل محمد پر۔ اگر بغیر محبت اہل بیت کے اٹھایا گیا تو تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہمیں ان کی محبت دے دو، اور تقاضا محبت کا بھی نہیں ہے، اللہ تقاضا محبت کا نہیں کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہمیں ان کی مودت دے دو۔ مودت کیا شے ہے بھائی؟ آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، مودت کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کی محبت کو، یعنی وہ محبت جس میں کمپرومائز نہ ہو۔ نہیں پہنچا مجمع؟ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اپنوں کے بیچ تو پڑھتے ہو، منافقوں کے بیچ بھی علی علی کرتے ہو۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، اپنوں کے بیچ علی علی کرنا کمال نہیں ہے، ہزار منافقوں کے بیچ علی علی کرو تو پتہ چلے کلیجہ بھی سب جیسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مودت، جہاں کمپرومائز نہ ہو۔ اپنے 100 لوگوں کے بیچ علی علی کر دیا تو کون سا میزائل مار دیا بھائی شبیر ورسی نے؟ یہاں تو سب اپنے ہیں۔ ہزار منافقوں کے مجمع میں میدان میں علی کی ولایت پڑھ کر دکھائے کوئی، تب تو پتہ چلے کہ وہ منزل محبت میں نہیں منزل مودت میں ہے۔ توجہ، کیا فرق ہے محبت اور مودت میں؟ چھوٹا سا فرق بتاتا ہوں بھائی۔ ابھی مجلس کے بعد میں نکلنے لگا ایئرپورٹ کی طرف، اسٹیشن کی طرف، کہیں بھی جانے لگا، راستے میں خدا نخواستہ میرے اوپر حملہ ہو گیا، اٹیک ہو گیا۔ اچھا ہو بھی سکتا ہے، منافقوں کو ہم سے ہی تو خطرہ ہے، ہو بھی سکتا ہے اور ہو چکا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھارت میں ہیں، اگر پاکستان میں ہوتا تو اب تک میرا مزار بن چکا ہوتا۔ ہاں یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھارت میں جیتے ہیں جہاں علی علی کرنے کی آزادی ہے۔ حملہ ہو گیا میرے اوپر، خدا نہ خواستہ، حالانکہ ایسی کوئی امید نہیں ہے، پر ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ میرے اوپر اٹیک ہوا اور مجھے چھوڑ کر وہ بھاگ گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت کرتے ہیں تو کوئی مصیبت میں مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگے؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ یہ آپ سے تو محبت کرتے ہیں مگر آپ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں۔ کاش یہ جملے پہنچ جائیں آپ تک۔ اچھا اگر میرے اوپر حملہ ہو اور یہ نہ بھاگیں اور مجھے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیں تو اب اس محبت کو محبت نہیں مودت کہا جائے گا، اس لیے کہ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جہاں محبوب کے سامنے اپنی جان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا تو اہل بیت سے محبت کرنے والے تو بہت تھے، مودت کرنے والے 72 نکلے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت صرف 72 ہی لوگ تھے چاہنے والے اہل بیت کے، نہیں، جب یزید جیسے شرابی کے لاکھوں چاہنے والے ہو سکتے ہیں
تو ساقی کوثر کے نواسے کے چاہنے والے نہیں ہوں گے؟ تھے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر محبت کرنے والے نہ ہوتے تو کربلا کے بعد انتقام کن لوگوں نے لیا؟ توابین کہاں سے نکلے؟ تو پتا چلا محبت کرنے والے بہت تھے، مودت والے 72 تھے۔ آج بھی ہم سوچتے ہیں نا کبھی کبھار کہ بھئی کروڑوں کی تعداد میں ماشاءاللہ جلوس ہو رہی ہے، عزاداری سب کچھ، مگر امام کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ اللہ کو محبت کرنے والے نہیں، مودت کرنے والے چاہیے۔ جب خدا کو ویسے اصحاب نظر آ جائیں گے کربلا کے جیسے تو انشاءاللہ وقت کا حجت بھی آ جائے گا۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ ہم منزل محبت میں ہیں یا مودت میں ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اپنے کردار کو جھانکنے کے بجائے آج کے سماج میں ہر کوئی دوسروں کے کرداروں پہ جھانکتا ہے۔ شبیر وارسی کتنے بڑے مومن ہیں؟ شبیر وارسی شیعہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ شبیر وارسی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں بھائی عجیب بات ہے نا، میں کیسے نماز پڑھتا ہوں یہ تو میرا مسئلہ ہے۔ بھائی قبر میں یہی تو سوال کیا جائے گا، تمہارا رب کون ہے، دین کون ہے، امام کون ہے؟ یا یہ بھی پوچھا جائے گا شبیر وارسی نماز کیسے پڑھتا ہے؟ بھائی یہ میرے سوال ہے، مجھ تک رہنے دو۔ میرا مولا جانتا ہے، میرا امام جانتا ہے میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، اور ویسے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ جیسے علی پڑھا کرتے تھے، جیسے علی کا غلام پڑھا کرتے تھے۔ ہاں مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی ایک شخص علی ولی اللہ کھل کے پڑھ رہا ہو، جناب سیدہ کے قاتلوں پہ تبرہ کھل کے کر رہا ہو، فدق پڑھ رہا ہو، شہدادی کے مصائب پڑھ رہا ہو، اور اس سے زیادہ اور کیا کرے؟ برج خلیفہ سے کچھ جائے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا ایک بات کی بات نکلی تو میں نے کہہ دیا کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کتنا بڑا مومن۔ آج کی سوسائٹی میں ہر کوئی دوسروں کو جھانکنے میں لگا تو کتنا بڑا مومن ہے۔ نہیں، قسم خدا کی تقاضا محبت کا نہیں کیا گیا۔ جو منزل مودت میں ہوتا ہے نا اس کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کے لہجے میں طنز نہیں ہوتا، اس کی اداؤں میں نفرت نہیں ہوتی۔ منزل مودت والے لوگ ہی اور ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے 72 ایسے 72 کہ امام حسین نے کہا کہ نہ ایسے اصحاب میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے خوش نصیب اصحاب ہیں کہ جن کو امام حسین نے خود دعوت دے کر بلایا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات کہوں گا، میں کربلا میں حبیب کو بلانا کمال نہیں ہے، کربلا میں زہیر کو بلانا کمال تھا، اس لیے کہ زہیر مخالف لشکر میں ہیں۔ زہیر آپ جائیے تاریخ میں پڑھیے، جنگ جمل میں زہیر کہاں تھے، جنگ صفین میں زہیر کہاں تھے، ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہیں، وہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر حسین نے دعوت دے کر بلایا، اس لیے کہ نسل پاک تھی، شجرہ بہت بلند تھا زہیر کا، توجہ۔ اور بلایا تو ایسا بھی نہیں کہ زہیر پہلی دعوت میں آ گئے۔ جب زہیر کو امام حسین نے بلایا تو پہلے بلاوے پہ نہیں آئے زہیر، بہانہ کر کے گھوڑا بھیج دیا امام حسین کو تحفے میں۔ امام حسین نے کہا اکبر جا کر زہیر سے کہو کہ مجھے گھوڑا نہیں چاہیے، اگر آنا ہے تو زہیر خود آئے۔ علی اکبر کو بھیجا، عباس علمدار کو بھیجا۔ میں کہوں گا مولا زہیر جتنا بڑا شخص ہو، آپ کے سامنے تو ایک غلام کی حیثیت ہے اس کی، تو جب غلام کو بلانا ہے مولا تو غلام کو بھیجیے، شہزادوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ حسین نے کربلا سے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ جب بھی اپنے زمانے کے زہیر کو بلانا تو ذلیل کر کے نہیں، عزت کے ساتھ بلانا۔ دیکھیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو چبھتی ہیں، مگر کڑوا گوڑ جتنے جلدی ہم لے لیں تو شفا مل جائے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم کربلا سے کچھ درس بھی حاصل کریں، ہم کربلا سے کچھ سبق بھی حاصل کریں۔ امام حسین نے کربلا میں حر کے لیے دروازہ کھلا رکھا تھا، لہٰذا ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ آنے والا حر نہ آئے، یا ایسا نہ ہو کہ جو حر بن رہا ہے ہم اسے حرملہ بنا دیں۔ کھلا رکھے دروازہ، دل کے گوشے کھولیں، لوگوں کو گلے لگانا سیکھو۔ یاد رکھنا اہل بیت کا درس ہم محبت سے دے سکتے ہیں، نفرت سے نہیں دے سکتے۔
یہ فرش اعضا ہمیں محبت کرنا سکھاتی ہے، نفرت کرنا نہیں سکھاتی، بغض و حسد نہیں سکھاتا۔ بس عزیزان گرامی، میں نے سمیٹ دی اپنی گفتگو۔ ہمیں کربلا سے درس لینا چاہیے۔ امام حسین کا ایک ایک اسٹیپ جو امام حسین نے مدینے سے لے کر کربلا تک لیا ہے، وہ سب اپنے آپ میں ایک ہدایت کا منبع ہے۔ حسین نے حر جیسے کو گلے سے لگایا۔ جب حسین حر جیسے کی خطا بخش سکتے ہیں تو ہم کیسے حسینی ہیں جو رشتہ داروں سے سالوں سال ناراض رہتے ہیں، بھائیوں سے سالوں سال ناراض رہتے ہیں؟ نہیں، صرف زبان کے حسینی نہیں، ہمیں کردار کا بھی حسینی بننا چاہیے۔ امام کے ظہور کے راستے میں ایسا نہ ہو کہ ہم بے وقوفی میں آ کر امام کے راستے میں کانٹا بچھا دیں، نہیں، امام کی آمد کے لیے ہمیں راستے ہموار کرنا چاہیے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہندوستان میں عزاداری کر رہے ہیں، یہاں آپ آرام سے نکلیں گے، عزا خانے سے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں گے، مگر جا کر دیکھیں دوسرے ملکوں میں یہ حالات نہیں ہیں۔ عمان میں عزاداری کے درمیان گولیاں چل گئی، پاکستان میں جا کر دیکھیے پارا چنار میں کیا ہوا۔ بھئی یقین مانیے میں تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے، اس میں فرش اعضا کا صدقہ ہے، 20 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے مجلس پڑھتے پڑھتے، مگر میں تاریخ پڑھنے کے باوجود، واقعات پڑھنے کے باوجود بھی سوچتا تھا کہ آخر وہ کیسے ظالم لوگ ہوں گے جنہوں نے امام حسین کو پس پشت سے ذبح کیا تھا، گردن کے پیچھے سے چھری چلائی تھی امام حسین کی۔ مگر اب جو یہ پارا چنار کا جو ویڈیو آیا تو پتہ چل گیا کہ ایسے ہی ظالم لوگ تھے اس دور میں بھی، جنہوں نے نبی کے بچوں کو بھی نہیں بخشا، جنہوں نے نبی کے گھر والوں کو نہیں چھوڑا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں مسلمانوں، آخر تمہاری اہل بیت سے دشمنی کیا ہے کہ تم نے کبھی اہل بیت کو چین سے سانس لینے نہیں دیا؟ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے گھر والوں پر وہ ظلم و بربریت نہیں کیا جو مسلمانوں نے کیا۔ بعد رسول علی گھر پر آئے تو شہزادی فرماتی ہیں یا علی اب بابا کے بعد وہ دن آ گیا کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، ہم اہل بیت کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے طلب کر کہا سیدہ اب دن وہ آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرتا ہے تو لوگ جواب سلام نہیں دیتے۔ عزادارو یہ کوئی آسان جملے نہیں ہیں، قسم خدا کی یہ بہت اذیتناک درد ہے کہ آپ کسی کو سلام کریں اور وہ آپ کو دیکھ کر جواب سلام نہ دیں، اور لوگ علی کو جواب سلام نہیں دیتے۔ کئی مہینے 3 مہینے گزر گئے بعد رسول، علی جب جب گھر آئے تو کبھی سیدہ کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ اللہ جانے کون سا غم تھا کہ بی بی خالی روتی رہتی تھی۔ جب علی اپنے گھر میں آتے تھے دروازہ کھولتے تھے تو دروازے کے پہلو میں بیٹھ کر سیدہ کو روتا ہوا پاتے تھے۔ ایک روز علی نے پوچھا کہ سیدہ بات کیا ہے، 3 مہینے ہو گئے، میں جب بھی گھر میں آتا ہوں تو دروازے کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو روتا دیکھتا ہوں، سنو گے بی بی کا جواب؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ علی میں انتظار میں ہوں، کوئی تو آ کر مجھے میرے بابا کا پرسہ دے دے۔ مجھے کسی نے میرے بابا کا پرسہ نہیں دیا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو سیدہ تا حیات روتی رہی، جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ علی دن کے اجالے میں آتے تھے فاطمہ کو روتا ہوا پاتے تھے، رات کے اندھیرے میں آئے سیدہ کو روتا ہوا دیکھا۔ ایک روز علی نے کہا سیدہ بات کیا ہے؟ کہا مجھے میرے بابا کی یاد آتی ہے، کیا میرا رونا امت کو پسند نہیں؟ علی نے کہا سیدہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، محلے کے مسلمان شکایت کرتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہیے رات کے اندھیرے میں نہ رویا کریں، ہمارے نیند میں خلل پڑ جاتی۔ اجرکم اللہ۔ ہم سو نہیں پاتے۔ سیدہ فرماتی ہیں امت کو میرا رونا بھی گوارا نہیں۔ عزادارو علی کہتے ہیں کہ سیدہ میں آپ کو رونے سے نہیں روکتا، مگر جب بھی بابا کی یاد آئے تو آپ مزار رسول پر جا کر رویا کریں۔ انصاف سے بتانا مسلمانوں، دنیا میں کبھی تم نے کوئی ایسی مظلوم بیٹی دیکھی ہے کہ جو مکان سے نکل کر باپ کو رونے قبرستان جاتی ہو؟
سیدہ قبر رسول پر جا کر روتی تھی۔ عزادارو ایک روز علی گھر پہ آئے تو پھر دیکھا سیدہ کو گھر میں روتا ہوا۔ علی نے کہا شہزادی آج پھر گھر میں رونے کا سبب کیا ہے؟ مزار رسول نہیں گئی آپ؟ شہزادی فرماتی ہے گئی تھی علی، مگر میں مزار رسول کے پاس جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی تھی، آج کسی نے وہ درخت کاٹ دیا۔ اجرکم من اللہ۔ علی نے ایک تنہا صحرا میں بیت الحزن بنایا۔ سیدہ اپنے بابا کو رونے بیت الحزن جایا کرتی تھی۔ عزاداروں جب آخری ایام قریب آئے نا تو شہزادی نے اپنی بیٹی زینب کو اپنے قریب بلایا، ایک حجرے سے صندوق لے کر آئی۔ شہزادی نے صندوق کو کھول کر ایک کفن برآمد کیا۔ زینب نے پوچھا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ سیدہ فرماتی ہے زینب ابھی کچھ دن گزریں گے تیرے بابا تجھے آ کر کہیں گے زینب بیٹی مجھے اپنی اماں کا کفن دینا۔ زینب یہ میرا کفن ہے۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی نے پھر صندوق کھولا، ایک اور کفن نکالا۔ شہزادی زینب تڑپ کر پوچھتی ہیں اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب ابھی کچھ دن اور گزریں گے تیرا بھائی حسن تجھ سے آ کر کہے گا زینب بہن مجھے بابا کا کفن دینا۔ اجرکم من اللہ۔ یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے۔ عزادارو پھر صندوق کھولا گیا، شہزادی نے ایک اور کفن باہر نکالا۔ زینب نے تڑپ کر کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا زینب بیٹی کچھ دن اور گزریں گے تیرا بھائی حسین تجھ سے آ کر کہے گا بہن زینب بھیا حسن کا کفن دینا۔ یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ سنو گے عزادارو ذرا سینے پر ہاتھ رکھ لینا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پھر صندوق کھولا، ایک اور کفن باہر نکالا۔ زینب نے تڑپ کر کہا اماں کیا یہ بھیا حسین کا کفن ہے؟ سیدہ کہتی ہے نہیں زینب یہ بھی تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ زینب نے تڑپ کر کہا اماں بابا کے لیے ایک کفن، آپ کا ایک کفن، بھیا حسن کے لیے دو کفن۔ ارے سیدہ نے تڑپ کر کہا زینب ارے حسن کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے گا، ارے تیروں پر معلق سرخ جنازہ واپس۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس عزادارو میں نے مسائل تمام کر دیے۔ یہ کہنے کے بعد سیدہ نے صندوق کو بند کر دیا۔ ابھی کچھ دیر ہوئے تھے، ایک مرتبہ زینب حضرت سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شہزادی کہتی ہے زینب کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اماں کیا میرے بھیا حسین سے ناراض ہو؟ سیدہ کہتی ہے زینب ایسا کیوں کہا؟ کہا اماں سب کا کفن دیا، ارے بھائی حسین کا کفن نہیں دیا۔ ارے سیدہ نے سر پہ ہاتھ رکھا، ارے زینب اس کا کفن کیا دوں جو بے گورو کفن کربلا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون۔ ما تبقى السلام عليك يا مولانا يا
السلام عليك يا عيسى النفوس أيها المقبول بأرض تونس. السلام عليك يا علي بن موسى القضاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب رسل الزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك واستغفر الله تعالى مخرجك ظهورك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك وشيعتك ومحبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.